بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے درود و سلام بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، انتہائی معزز و مکرم چمکتی جبینوں والے علماء حق، علماء اہل سنت، انتہائی معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت نورانی وجدانی لاجواب الاسانی محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم سامنے حضرات، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو یہ جو بچے سامنے بیٹھے ہیں یہ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائیں، اور یہ بھی جو بچے 10-15 بیٹھے ہیں یہ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ کوئی بڑے بندے سامنے آ کے بیٹھے جن کو میں نے تقریر سنانی ہے، بچے پیارے پیارے بچے اٹھ جائیں، اے پتروں بھی اٹھا ذرا، میرا بچڑا اٹھی کرو، نعرہ تکبیر، اٹھ جائیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ بچوں کو نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ چلے جائیں پیارے پیارے بچے، پیچھے چلے جائیں، اور یہ جڑی جگہ ہم خالی ہوئی ہے اتنے کو پیارے پیارے بڑے بوٹے آ جاؤ ذرا، تھوڑا جگہ پوری کرو، بہت مہربانی۔ بچوں کو آپ تھوڑا سا پیچھے بھیجیں، آپ کا بہت بھلا ہو، جنہوں نے میرے اس ریکویسٹ کو مانا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شفقت آپ کی، ذرا نوازی۔ گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیے، میں سب سے پہلے اپنے میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد مظہر حسین رضوی صاحب آپ کا میں ممنون احسان ہوں، جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اتنے عشاقان رسول اور بالخصوص علماء کی موجودگی میں اپنا سبق سنانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ کے عالم میری اور آپ سب کی حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شمسامر حضرات، اس کے بعد سٹیج کی زینت تمام علماء، میں سب کے نام قطعی طور پہ نہیں جانتا لیکن جن کی محفل ہے وہ جانتے ہیں، اللہ پاک سب کی عزتوں اور رفعتوں میں مزید برکات عطا فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی محمد احمد رضا صاحب آپ کی زیر صدارت یہ محفل جاری ہے، خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے اور آپ کی اس کوشش کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید مدینے کے 12 چاند لگائے۔ گرامی قدر حضرات، مجھے آپ کی محفل میں اور یہاں حاضری کا بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ان خوشیوں میں سے ایک خوشی یہ بھی ہے کہ میرے بھائی اور نہایت مخلص دوست مفتی ابن مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کلیم اللہ صاحب، آپ کو میں نے فون کیا تو آپ نے کرم نوازی فرمائی کہ مدر میرا بھی دوست ہے تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ آپ کی کرم نوازی فرما کے یہاں تشریف فرما ہے، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی عزتوں اور رفعتوں میں برکات عطا فرمائے۔ توجہ کیجیے گرامی قدر حضرات، قبل اس کے کہ میں سبق شروع کروں اور آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں، جناب کی خدمت میں عرض ہے آپ توجہ رکھیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ کوئی بات اچھی لگے تو آپ ضرور سبحان اللہ کہتے چلے جائیں، رونق بھی بڑھتی جائے گی اور بات بھی سمجھ آئے گی۔ ایکو یہ بھائی سے ایکو بیٹا بالکل بند کر دو اور آواز یہی رکھنی، بہت پیارا ساؤنڈ چل رہا ہے آپ کا، اے درکڑ مرکڑ نہ انو بن چکا پکا نہ ہوئے، میں بالکل مکا چڑھ یہی تھا، بس یہاں رکھیں۔ یہ حالانکہ کئی خطیبوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں بے سورہ مولوی ہوں، سور تو میں نے لگانی کوئی نہیں، تو اس حساب سے چاہتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز۔ حضور سید عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ ناراض نہ ہونا، کئی بندوں نے اس جملے کے نزاکت اور وزن کو محسوس نہیں فرمایا، میں ان کے لیے دوبارہ کہہ دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے تو۔ اور محبت کے تناظر میں اس حدیث کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اگر ترجمہ صحیح ہو تو مجھے شاباش ملنی چاہیے، ترجمہ صحیح نہ ہو تو میری اصلاح ہونی چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، اس حدیث پاک کا محبت کے تناظر میں ترجمہ یہی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھنے کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جو نہ منافق ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے۔ کئی بندوں نے ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ اٹھا سکتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا فرمائے، بہت محبت دی آپ نے، انشاءاللہ مدینے جاؤ۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے آپ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، علامہ مظہر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں معراج سنایا جائے، اور میں بھی کچھ عادی ہوں ایک بات کو ترتیب کے ساتھ لے کے چلنے کا، آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ سرور آئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی کیوں؟ یہ بڑا خاص سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ معراج کروائی کیوں؟ علماء کرام نے یہاں پر 2 باتیں لکھی ہیں، میں دونوں دیانتاً آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، زمین نے ایک دن آسمان سے گفتگو کی اور بات کی، زمین کہنے لگی کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ اس نے کہا یار بڑی عجیب بات ہے، تو کیسے افضل ہے؟ دنیا کا اصول ہے اونچی چیز کو سلام ہوتا ہے، میں تو پہلے ہی اونچا ہوں۔ توجہ فرمائیں گے، سامنے فرنٹ سیٹ والے میرا ساتھ دیں گے جناب۔ اس نے کہا میں تو پہلے ہی اونچا ہوں، تو بھائی مجھے سلام کیا جانا چاہیے، اور تو کہتی ہے میں بہت فضیلت والی ہوں، نیچے رہ کر بھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا آسمان، اونچا ہونے سے بندہ اونچا نہیں ہوتا، اونچا اس وقت ہوتا ہے جب اونچے پاس ہو۔ پتہ نہیں جملہ سمجھو کہ نہیں سمجھے گا، سمجھ آ رہی؟ اونچا ہونے سے بندہ اونچا نہیں ہوتا، اونچا تب ہوتا ہے جب اونچے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا میں تیری بات سمجھی نہیں۔ اس نے کہا جی یہ بتا، آسمان سے کہنے لگا، زمین کہنے لگی آسمان سے، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس بھائی چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، فلک ہے، 7 آسمان ہے، بڑے بڑے یہاں پر خلا میں دریا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اس نے کہا اچھا سب کچھ ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا بتا جتنے شہر میرے پاس ہے تیرے پاس بھی ہیں؟ توجہ فرمائیں گے آپ، توجہ فرمائیں گے۔ اس نے کہا نہیں جی میرے پاس اتنے شہر نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر بتا رونق تو میرے پاس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اچھا اس نے دلیلیں دینے شروع کر دی نا آسمان نے کہ میرے پاس سورج ہے جس کی روشنی نہ ہو تو تم آنکھ نہیں کھول سکتے، چاند نہ آئے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا زمین نے، اب جملہ سننا، اللہ کر کے میری زبان پہ اللہ جملے آسان فرما دے اور آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے۔ زمین نے کیا زیادہ گلہ نہ کر۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ سارا کچھ سورج چاند ستارے تیرے پاس ہیں، پر سورج چاند بھی جس کے قدموں میں آ کے سلام کرے وہ محمد میرے پاس۔ نہیں مزہ آیا یار، ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ پیار۔ جزاک اللہ خیر، توجہ ہے نا بھائیوں کی؟ سلامتی ہو بھائی، ابھی 2-4 بندے فرنٹ سیٹوں سے نہیں بول رہے، آپ مہربانی فرمائیں بولیں یار، بولیں سبحان اللہ پیار۔ توجہ ہے نا میری بات کی؟ اس نے جب یہاں بات ختم کی تو آسمان چپ ہو گیا، کہنے لگا بھائی بات تو اس کی ٹھیک ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تاجدار مدینہ تو نہیں جس کو ہر چیز آ کے سلام کرے، وہ تو میرے پاس نہیں۔ اب آسمان نے کیا کیا؟ توجہ ہے سب حضرات کی؟ آسمان نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ باری تعالیٰ سب کی عزتیں تو رکھنے والا ہے، آج زمین نے مجھے تانا مارا ہے، یہ عزت مجھے بھی مل سکتی ہے۔ فرمایا ہم سے کوئی مانگے تو صحیح، ہم دیتے ہیں۔ فرمایا آسمان انتظار کر، ایک وقت آئے گا میرا یار تیرے سینے پہ بھی قدم لگائے گا۔ توجہ ہے جناب کی؟ جناب ایک وجہ ہے معراج کروانے کی یہ کہ آسمان نے دعا کی تھی اور رب نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آر یو انڈرسٹینڈ جناب؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قاری صاحب نے مجھے کہا میں اردو میں سنائیں تو کیا بات ہے، یہ بہت مہذب زبان ہے اور میں پنجابی بھی
چلو وہ بھی مکس کر لیتے ہیں، پہلے وہ نا بھی اردو تے سبحان اللہ آدن کے کوئی نہ، اس حساب سے ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، فرنٹ سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں گے، بہت پیارے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ توجہ فرمائیے گا میرے بھائی، ایک وجہ جی، اب دوسری وجہ بھی سماعت فرمائی۔ دوسری وجہ یہ تھی، تاجدار مدینہ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو اس کے بعد آقا علیہ السلام کو کفار قریش و مکہ نے بڑا ستایا، اور یہ بات بھی بڑی سننے والی، علماء میری اس بات کی تائید کریں گے، آپ کریں بے شک نہ کریں، میری بات میں وزن ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ جب کوئی بندہ کسی رتبے پہ فائز ہوتا ہے نا، سارے مان جاتے ہیں، لیکن اپنے دا مننا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ سارے مان جاتے ہیں لیکن جو اپنی برادری ہوندی نا، انہاں کو منوانا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، باقی انہوں نے جو کرنا تو کرنا تھا، سارے تو زیادہ آگ ابو جہل نے لائی ہوئی سی۔ ابو لہب بھاگتا ہے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام کو بڑا ستایا، شعب ابی طالب میں جانا پڑا، 3 سال تک مکہ میں داخلہ بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ جب خانہ کعبے میں جا کے عبادت کر دے، آپ کی گردن کے اوپر اوجھڑی تک رکھی جاتی، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے ہٹایا کرتی تھی۔ یہ ایک بڑا دردناک سفر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ میرا یہ پیغام طائف والوں کو پہنچا کے آئیں۔ اب جنہوں نے طائف دیکھا ہے، گھنٹوں لگتے ہیں گاڑی کو اوپر چڑھتے ہوئے، پہاڑ کا علاقہ ہے، فقیر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، نبی مکرم علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، وہاں کے جتنے بھی بدماش اور اوباش تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت کو سمجھنے کی بجائے، حضور کا پیغام سننے کی بجائے حضور کی مخالفت فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کی جب مخالفت کی نا انہوں نے، یہاں تک کہ بدماش قسم کے بچے پیچھے لگا دیے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو پتھر مارے، آقا علیہ السلام کے جسم مقدس سے خون مبارک نکلا، جوتے مبارک جس کو نالین کہا جاتا ہے محبت کی زبان میں، وہ بھر گئے۔ جبرائیل آ گیا، بڑا شارٹ کر رہا ہوں نا، جبرائیل آ گیا، یا رسول اللہ اجازت دیں یہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دو، ان کو تہس نہس کر دو۔ میرے محبوب نے رحمت اللہ العالمین کا اظہار کرتے فرمایا نہیں۔ آقا کیوں؟ انہوں نے تو تکلیف دی ہے۔ فرمایا آج تکلیف دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں انہی میں مجھے سکون دینے والے بھی پیدا ہوں گے۔ اب ایک منٹ، ایک میں آپ کو موقع دیتا ہوں، اگلی بات پہ اگر ہو سکے تو آپ نعرہ لگانا۔ اب یہ بات نبی پاک نے فرمایا ان میں سے میرے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے۔ اب مولوی یہ روایت سنا کے چلا جاتا ہے، میرا کوئی گلا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، میرا سوال یہ ہے بتا نبی کو غیب ہے کہ نہیں ہے؟ مٹھے بول دے پہ یار کیا کر رہے ہو؟ یہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں، تھوڑا جا میں لین تے چڑھن دے، تھوڑا جا میں لین تے چڑھ، اشارہ میرا سمجھے نا میں نے کیا کہا؟ یہ مولوی بڑا بیان کرتا ہے کہ نبی پاک نے ان کو معاف فرما دیا۔ میں کہ نبی کے جملے پہ غور کر، تاجدار مدینہ نے فرمایا کیا اس کی نسل میں سے، ان کی نسل میں سے میرے غلام پیدا ہوں گے۔ تو میں نے کہا بتا، وہ جبرائیل تو وہی لاتا ہے، کہتا ہے جبرائیل کے بغیر پتہ نہیں چلتا۔ وہ جبرائیل تو سامنے کھڑا ہے، نبی کو بغیر جبرائیل کے بھی پتا ہے کہ ان کی نسل میں سے میرے عاشق پیدا ہوں گے۔ تو بتا غیب آیا کہ نہ آیا؟ یہی بات ہے، خدا عقل دے تو باتیں تب بنتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور خزانی زمان، فیض رضا۔ توجہ فرمائیں گے کہ بڑی خاص بات پہ آ رہا ہوں، صرف یہ سوال حل کر رہا ہوں نبی پاک کو معراج کروائی کیوں؟ ایک تو تھی کہ آسمان کی دعا کی قبول ہو گئی، اب دوسری وجہ سنیے۔ نبی مکرم علیہ السلام کو جب یہاں سے اتنی تکالیف دی گئی، آقا علیہ السلام واپس مکہ میں پہنچے، تو آپ کے قلب اطہر و انور و مطہر و معمبر و منور پر شدید غم تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب اب آ، ہم تجھے وہ بلندیاں دیں، وہ کمال، وہ عزت، وہ رفعت، وہ فضیلت، وہ بزرگی، وہ شرف عطا کریں جو کسی کو نہ ملا ہو۔ اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، یہ دیکھ اللہ نے انعام کتنا بڑا عطا فرما دیا ہے۔ یہ ان کی تکلیفوں کو دفن کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، بٹانے کے لیے، بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ معراج کروائی۔ فرمایا یہ تیری شان نہیں جانتے، رب تو جانتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اس واسطے اور پھر نبی پاک کی ایک حدیث علماء تشریف فرما ہے، اور اس کو کثیر محدثین کرام نے لکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم البلاء، ان اعظم الجزاء ما اعظم البلاء۔ فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بڑا رتبہ ملے تو پھر بڑی آزمائش کے لیے تیار رہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بڑا رتبہ ملے
تو بڑی آزمائش کے لیے تیار رہے. کربلا کے بادشاہ نے بہت بڑی آزمائش برداشت کی نا تو پھر رتبہ کتنا بڑا ہے. آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا دھڑ کہیں ہو سر کہیں ہو تلاوت جاری ہو. دو چار بندے ابھی نہیں بول رہے, گل سمجھ ہوں گی بھئی تو ہاتھ چاہ کے بولی آؤ نا سبحان اللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات جناب؟ گرامی قدر حضرات, اس واسطے آقا علیہ السلام کو معراج اس لیے کروائی گئی. دوسری وجہ فرمایا لوگوں کی تکالیف کو نہیں دیکھنا, ہمارا فضل بھی دیکھو. تاجدار مدینہ علیہ السلام کو اس واسطے معراج کروائی گئی. اچھا یہ کروائی کب گئی یہ بھی سن لیں. اس میں ایک بڑا خاص نقطہ ہے جو آگے چل کے حل ہوگا اگر وہ وہاں تک ہم پہنچے تو. معراج آپ کو ہوئی, اس میں 3 روایات ہیں. ایک روایت میں آپ کی عمر 51 سال, ایک میں 52 سال, ایک میں 53 سال آپ کی عمر تھی جب معراج ہوئی. ایک روایت جامع البیان کے حوالے سے 5 سال کی بھی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 5 سال پہلے معراج ہوئی. سمجھے؟ باقی اکثر نے 51, 52, 53 سال یہ لکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ گرامی قدر اب توجہ کرنا, نبی مکرم علیہ السلام کو ادھر دیکھنا. واقعہ وہ جو پہلے میں نے ابھی اشارہ کیا ہے طائف والا, طائف والے واقعہ کے بعد ہجرت سے پہلے یہ جو درمیانی وقفہ ہے اس کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. طائف والے واقعہ کے بعد اور ہجرت والے واقعہ سے پہلے یہ 3 سال ہی بنتے. نہیں سمجھ آئی؟ ان 3 سالوں میں کسی سال میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو معراج کروائی. پھر اگلا سوال ہے کون سا مہینہ تھا؟ متفق علیہ علماء کا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ تھا, تاریخ 27 سوموار کا دن تھا. تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات معراج عطا کی گئی. پھر کہاں سے کی گئی؟ مکہ شہر سے. کہاں تک؟ زمینی سفر کو دیکھا جائے تو مسجد اقصی تک, آسمانی کو دیکھا جائے تو سدرۃ المنتہا تک, لامکانوں کو دیکھا جائے تو یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے, میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ نبی پاک کے معراج کے 3 حصے ہیں, یہ یاد رکھ لیں. ایک زمینی ہے, ایک آسمانوں والا, اور ایک لامکان. اچھا لامکان کسے کہتے ہیں؟ آپ کی بولی میں کھول دینا تھوڑا سا. لامکان کسے کہتے ہیں؟ لا کا معنی تھا نہیں, مکان کا معنی. مکان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بندہ یہ کہہ سکے یہاں وہاں ادھر ادھر اوپر نیچے دائیں بائیں اگے پیچھے سجے کھبے, جہاں پر یہ سارے پیمانے آ جائیں نا, یہ زاویے آ جائیں, یہ الفاظ آ جائیں, اس کو مکان کہتے ہیں. اور جہاں بندہ یہ نہ کہہ سکے یہاں وہاں اہاں کہاں کب اب تب جب, جہاں کچھ بھی نہ ہو, نہیں سمجھ سکے میری بات, اسے لامکان کہا جاتا ہے کہ جہاں کچھ بھی بندہ نہ بیان کر سکے. اب یہاں کبھی تو کیا کروں, اسے لامکان کہا جاتا ہے. تو پھر میں ایک چھوٹا سا جملہ بول دوں, جتنے محبت کے عاشقان رسول بیٹھے اللہ کر کے سمجھ آئے. میں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب نو معراج کرائی, لامکان نہیں سدیا. جتنے نبی نو سدیا ہے جب اس جگہ کا تینوں سمجھ نہیں آیا تو جی سدیا ہے وہ تیرے برکا کی نہیں ہو گیا. میرے دستے چاہیے, مزہ نہیں آ رہا یار, اونچا بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو. یہ کیسے کہہ دیا کہ جناب وہ ہمارے نبی کو جہاں بلایا گیا ہے, اور میں یہاں پر علماء بیٹھے ہیں, ان سے دعا لینے کے لیے ایک بات کر دیتا ہوں. انا تو انا کل کوثر, یہ آپ اٹھا لیں تفہیم القرآن مولوی مودودی والی, اس نے علامہ صاحب اس کے تحت لکھا ہے, کہتا ہے لفظ کوثر اس لفظ کا مجھے معنی نہیں ملا. تو میں کہا کیوں نہیں ملیا؟ کہ میں نے اردو ڈکشنری دیکھی, عربی دیکھی, فارسی دیکھی, انگلش دیکھی, ہر زبان کی دیکھی, کوثر لفظ کا معنی کوئی نہیں کر سکا. کہتا ہے اللہ پاک نے ایسا نایاب لفظ دیا اپنے حبیب کو, اس کا تو کوئی معنی بتا ہی نہیں سکتا, نہ اس کا معنی آج تک کسی نے کیا ہے. اتنا عظیم لفظ ہے. میں نے کہا قرآن کے ایک لفظ جیسا کائنات میں کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے, تو یہ لفظ جس حبیب کو ملا اس جیسا دوسرا کیسے آ گیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی, بولو تو صحیح نہ یار. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. توجہ بھائی, توجہ ہے جی میرے بھائیوں کو. گرامی قدر ساتھ ساتھ نبی کی عظمت بھی سنے نا, پتہ تو چلے حضور کی عظمت ہے کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ آئیے ذرا واپس سامنے والے جو فرنٹ سیٹوں والے بیٹھے ہیں, اللہ کر کے ابھی آج رات ہی آپ مدینے جائیں, مالک آپ کو لے کے جائیں, لیکن مجھے بھی ساتھ لے کے چلو یار, میں بھی چلنا چاہتا ہوں. توجہ رکھنا, تاجدار مدینہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معراج کروائی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
اب یہ آپ کے سفر کے 3 حصے ہیں. آپ آئیے ذرا، میں تھوڑا سا اپنی ترتیب کے اعتبار سے چلنا چاہتا ہوں تاکہ علماء سے دعائیں ملتی رہیں اور آپ کی جھولی میں بھی کچھ نہ کچھ آتا رہے کہ یہ اصل کیا ہے. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو معراج ہوئی نا، اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے جو آپ کو عرض کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار رب کی بارگاہ میں کہا باری تعالیٰ مجھے دیدار کروا. کیا کہا؟ مجھے دیدار کروا. وہاں پر لکھا ہے 9 مرتبہ کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے دیدار کرنا ہے، میں نے دیدار کرنا ہے، میں نے دیدار کرنا ہے. کتنی مرتبہ کہا؟ باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کروا. جب 9 مرتبہ پوری ہو گئی نا، اور یہاں پر ایک نقطہ سنتے چلے جائیں، یہی 9 مرتبہ تھی. یہ مفتی احمد یارقانی نے بھی لکھا ہے. فرمایا یہی وجہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں 50 نمازیں لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ایک باری گئے، پھر 2 باری گئے، پھر 3 باری، پھر 4تھی باری، 9 باری، 9 پانچے 45 یہ بات ہی ہوئی. فرمایا موسیٰ 9 باری تو آخیا سی نا مینوں تو ویکھ نہیں سکتا، 9 باری اونوں ویکھ رہا جڑا مینوں ویکھ کے آਉਂدا پیا. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں؟ بولے سبحان اللہ، خدا دا نام ہے. یہ اس واسطے آپ کو راستے میں کھڑا کیا گیا تھا کہ تو 9 باری آخیا سی نا، ہوں مینوں تو ویکھ نہیں سی سکتا، لے ہوں وہ اکھاں ویکھ لے جڑا مینوں ویکھ کے آਉਂدا پیا. سمجھ آ رہی ہے جناب کو؟ اب آئیے جو اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تجھ سے ایک مسئلہ پوچھوں. آج یہ تاریخ کا پہلا ہی میرا خیال مسئلہ تھا کہ رب بندے سے پوچھے. یہ روح البیان نے لکھا ہے. موسیٰ بتا تجھ سے ایک مسئلہ پوچھوں. باری تعالیٰ تیری توفیق سے ہی جواب ہوگا. میں کیسے جواب؟ ہاں فرمایا جو ہے تو بتا دینا، میں پوچھنا ہے تینوں. جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کر کے سیانے بزرگ جڑے نے یہ اگر راضی ہوگا تو باقی قوم آپ پہ راضی ہو جاسی. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ بتا یتیم کا حق مارنا چاہیے، کھانا چاہیے؟ آخر نہیں. بھائی تعالیٰ یہ تو بہت بری بات ہے. ہوں اگلا جملہ میں مٹھا بولنا. کئی جملے ایسے ہوتے ہیں جن میں طاقت ہوتی ہے اور میں دیکھتا ہوں نا اندر کرنٹ کتنا ہے، ابھی چیک ہو جاتا ہے، ابھی دائیں بائیں دیکھنا ہاتھ کس نے اٹھائے کس نے نہیں اٹھائے. فرمایا موسیٰ یتیم کا حق مارنا چاہیے؟ آخر نہیں. تو فرمایا بار بار پھر دیدار کا نہ کہے، اپنے دیدار کا میں نے حق صرف عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کے لیے رکھا ہوا ہے. کہاں بیٹھے ہو یار؟ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف محمد مصطفیٰ کے لیے ہے. فرمایا جب یتیم کا حق ہی نہیں مارنا تو ہوں چپ کر جا. بولو تو صحیح لگا. یہ روح البیان میں لکھا، وہ اخبار کا تراشا نہیں، میں سنا رہا آپ کو. گرامی قدر حضرات، اس واسطے آپ سمجھیں کہ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ کیسا اعزاز عطا فرمایا. علماء بیٹھے ہیں، کوئی بھی کام ہونا اس کے بارے میں ایک تعریف کرتے ہیں علماء کہ اس کی تعریف کیا ہے. معراج کے بارے میں علماء کیا تعریف فرماتے ہیں؟ نبی پاک کی معراج کے بارے میں، آقا علیہ السلام کی معراج کے بارے میں علماء کرام کی تعریف یہ ہے، اور یہ اجماعی تعریف کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جاگتے ہوئے روح مع الجسم، یہ تعریف کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کو جاگتے ہوئے روح مع الجسم مکہ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے لے کر 7واں آسمان سدرۃ المنتہا تک، اور پھر لا مکانوں میں جا کے اللہ کا دیدار کر کے واپس مکہ میں آنے کا نام معراج مصطفیٰ ہے. لیکن اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں یہاں آپ کو اعلیٰ حضرت کی بولی نہ سناؤں. رضوی صاحب جڑے اعلیٰ حضرت دیوانے بیٹھے اے گل انہوں بڑا سودا پسند آئے گا. آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت صاحب نے بڑی پیاری بانٹ کی، اور یہ قصیدہ معراج پڑھے نا اس کے ایک ایک شعر میں اشارہ اس طرف جاتا ہے. اللہ کر کے جملے اللہ میری زبان پہ آسان کرے اور آپ کی سماعتوں تک پہنچے اور آپ جاگ کے بیٹھے. دیکھنا ذرا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے آ کے جبرائیل نے حضور کی یہ معراج نہیں ہے. میں سمجھا نہیں سکا آپ کو، میں نہیں سمجھا، میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں تھوڑا جا پنجابی دے وچ. جبرائیل آیا نا تو نبی پاک ستے پے سن، انہیں آ کے حضور دے قدم چوم کے جگایا. یہ ریاض الاذہار کے اندر موجود ہے، انہیں قدم چوم کے جگایا ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی دی معراج ہو گئی. فرمایا یہ نبی دی نہیں، یہ جبرائیل دی اپنی معراج ہے. جس نے ہاتھ بھی اٹھائے کدھر لے کے جانے ہاتھ یار بتا، یہ جبرائیل کی معراج ہے. ہاں ہاں. پھر فرمایا جب براق آیا نا تو نبی براق پہ بیٹھے، بڑی تیز سواری تھی، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک براق جاتا ہے، ایک قدم جاتا ہے. تو یہ نبی کی معراج نہیں. فرمایا یہ تو براق کی معراج ہے. اس سے تو پوچھو 40,000 براقوں میں 40 سال سے رو رہا تھا حضور کے عشق میں. جاگ رہے ہیں تو جاگنے والا بولے، سونے والا بندہ نہ بولے. تاجدار مدینہ علیہ السلام اس کے اوپر سوار ہو گئے. یہ جب سوار ہوئے نا
تو یہ حضور کی معراج نہیں تھی، یہ براق کی اپنی معراج تھی۔ اگر جملہ سمجھ آ رہا ہے تو پھر بولنے کا حق ہے آپ کو۔ پھر اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پہنچے نا بیت المقدس کے اندر، نبیوں کی امامت فرمائی، یہ نبی کی معراج نہیں ہے۔ اگر میں جملہ بولوں تو اگر آپ کو اچھا لگے تو پھر بولنا ہے، اگر غلط ہو تو مجھے ٹوکا جائے۔ میں نے کہا وہاں جا کے جو سب کے امام بنے، یہ نبی کی معراج نہیں بلکہ یہ نبیوں کی معراج ہے کہ مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے۔ ہاں یا حضرت نے بات فرمائی ہے۔ اچھا پھر وہاں سے ایک سیڑھی آ گئی، اور سیڑھی کے ایک روایت میں 9 ڈنڈے تھے، ایک میں 10 ڈنڈے تھے۔ ہاں علماء بیٹھے ہیں جناب، ایک میں 9 ڈنڈے ایک میں 10 ڈنڈے۔ نبی پاک نے پہلے ڈنڈے پہ قدم رکھا تو پہلا آسمان آ گیا۔ آپ ذرا اگر آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں تو ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی جھولی میں ڈال کے میں جلدی سے آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ نبی ایک قدم اٹھائے تو پہلا آسمان آ جاتا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک 500 سالوں کا فرق ہے کہ نبی کا ایک قدم ہے۔ زمین کو آسمانہ تک جانا ہو تو ایک قدم میں جا سکتا ہے، تو یہ مدینے ہوئے ہونا ہو تو پھر نہیں جا سکتا۔ یار بولو تو صحیح نا، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ببدی ببدی پھول پھول، یہ تجھے کیا پتا ہے؟ نبی بھی آ جاتے ہیں تو میں کہتے ہیں کوئی نہیں پتا۔ بول رہے سنی بن کے بولو، سنی بن کے چاک کے بولو، نبی بھی آ جاتے۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ اور یار یہ تو کوئی کسی پرانے بابے کی بات میں سناتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار یہ تو بابوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنے بابے کی بات کر رہے ہیں، اور میں تینوں تازے جوان بابے کی گل سنا چھڑنا، غازی ملک ممتاز قادری سبحان اللہ شہید رحمت اللہ تعالی، میں اس کی بات سنا دیتا ہوں۔ 5 منٹ رہتے تھے آپ کی پھانسی کو، کتنے منٹ جی؟ سلامت رہیے، 5 منٹ رن جانا آپ کی پھانسی نو، تو آپ فوراً باہر نکلے اور چلو میری پھانسی دے۔ تو وہ کہنے لگا جناب حکمرانوں نے اپنا مکالا کرنا تھا، انہوں نے تو کر لیا ہے، تو 5 منٹ ٹھہر جا، تیرے 5 منٹ رن دینے۔ اگلے جملے تے مینوں آکھنا نہ پوے، سنیو ہر جملے تے نہ اگلے دا ٹل لوایا کرو۔ ممتاز قادری نے مسکرا کے انجا کرنا، تو 5 منٹ دا لالچ دینا، میری اکھی دے نال دیکھ زہرا دا بابا تے مینوں لین آیا ہویا۔ جرت بہادری، جرت بہادری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ کوئی نہیں ہے، جاگو تو تھوڑا تھوڑا سا۔ گرامی قدر حضرات، آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا لیکن علماء اس بات کی تصدیق فرمائیں گے۔ غزالی زمان کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ بولو تو صحیح نا۔ ہاں ہاں ہاں، ساڈے ہر جگہ تے ساڈا بابا بیٹھا، جہے شہر جائیے اسی لا وارث نہیں، ساڈے بابے بیٹھے نے جناب۔ ہائے ہائے، یہ ہمارے استاد محترم تھے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، غلام شبیر سعیدی صاحب۔ یہ آج کل فیضان مدینہ جو شہر ملتان میں نا، وہاں پہ آپ پڑھاتے، بخاری میں نے ان سے پڑھی ہوئی ہے، اور آپ ہمیں اکثر یہ بات سنایا کرتے تھے۔ غزالی زمان کے پاس ایک شخص آ گیا، بڑے جوش میں تقریر کر رہے تھے نبی پاک کے حاضر ناظر پر، تو اس نے بغیرت نے آ کے کہہ دیا اگر نبی ہے تو مجھے دکھاؤ۔ آپ فقیر جوش میں بیٹھا تھا، فرمایا تیرا منہ تیس لائق کوئی نہیں، پر ہوں میں بیٹھا اتھے سائیاں آپ آکھے بے نو دکھا۔ آپ نے ایج ہاتھ کرے کیا، فرمایا دیکھنا میرے ہاتھ آلے، کہنا من گیا ہے جب غلامہ کے ہاتھ آلے تو نبی نظر آوے۔ اور ہمارے استاد یہ کہتے تھے وہیں پر مسجد بنائی، اس کا نام ہے دیدار والی مسجد، پتہ نہیں یہ فیضان کرم حضور غزالی زمان، ہاں یہ فیضان کرم حضور غزالی زمان، یہ تصدیق فرما رہے ہیں کہ ایسی بات بالکل ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں کہتا سنا پھر انہوں نے وہ کہڑا نبی سی جڑا اٹھے آیا تھا؟ نہیں سمجھ آئی میری بات کی، بات کہیں دور نہ نکل جائے، ذرا واپس پلٹی۔ گرامی قدر حضرات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نبیوں کو نماز پڑھا کے آگے نکلے نا، آسمان آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، 5واں آیا، 6واں آیا، 7واں آیا۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ دیتا چلا جاؤں، آپ جب پہلے آسمان میں پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، جبرائیل نے پوچھا کون؟ کہتا جبرائیل۔ ممات تیرے ساتھ کون ہے؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہاں پر علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اگر علماء آلوسی جیسوں کو بھی پڑھا جائے نا، راضی جیسوں کو پڑھا جائے، روح البیان کو پڑھا جائے، انہوں نے بڑا پیارا ابن کثیر جیسا بڑا پیارا پوائنٹ آؤٹ کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں بھئی یار جبرائیل پہلو کوئی نہیں سی آندا، اکھے آندا سی، تے فرمایا پہلو بھی بوئے کھڑکا کے آندا سی۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی، بوئے کھڑکا کے آندا سی۔ اب یہاں سارے چپ ہو گئے، یار یہ بات تو مولوی کی سوچنے والی ہے، اگر بوئے کھڑکا کے آندا سی تو یہ علماء تشریف فرما ہے
اگر میری بات غلط ہو تو مجھے روک دیا جائے، حوالے کا فقیر ذمہ دار ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں، حضرت یوسف کا واقعہ بھی پڑھا جائے تو اس میں بھی یہ بات موجود ہے، نبی پاک کے جنگ احد والا واقعہ پڑھا جائے اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں 4 مرتبہ زندگی میں میری سب سے زیادہ دوڑ لگی ہے، فل طاقت ٹیل لگا ہے میرا، بڑی تیزی سے میں آیا۔ کب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، فرمایا انہاں رسیاں کٹ چھڑیاں، آگ نیڑے آ گئی تو فرشتوں نے جا کے کہا کو ہمارے لائق، فرمایا آج ہٹ جاؤ، یہ سونا میرے دکھ میں چلا دی تے میں سکھ نو چلے پاواں ہوں، آج نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل کہتا ہے اس وقت میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کے اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، جلدی کر آگ کا مزاج بدل، پنجابی دسا اور سکیا آگ نو آٹھ اپنی طبیعت بدل، میرا خلیل نہیں بدلتا، اپنی طبیعت بدل، میرے خلیل نے کوئی نہیں بدلنا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں بڑیاں ریسل، میں کہ یہ کنڈے کھلا کھلا کے جاؤں ہر آسمان دے، کون جبرائیل کدے آیا ایتے جانا موڑ بوا کو اتری دیر تو سائیں آگے چھڑ دینا سی۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ کہاں بیٹھے ہو گیا تو فول ریس، میں کہ اس نے بوئے کھڑکا ہے یار ہے کہاں بڑی سوچ چلا رہی ہے تو جو ہے۔ دوسری مرتبہ جب جناب اسماعیل کے گلے پر چھری چلی، چھری گرو چامن نہیں سکھایا کہ اتنی جلدی آ گیا، چھری اتنے رکھ کے چلا چڑ دی ہے، فرمایا بال ٹیڑا ہونے سے پہلے جنت دے وچ بھی گیا، اتھوں لیلا بھی کڈیا ہے، تھوڑی بولیے دسو یار اتھوں لیلا بھی کڈیا ہے تے وقت 7 آسماناں تو تھلے لے آ کے اے جڑا کھانا کعبہ دے قریب و میدان اوتھے لے آ کے اسماعیل نو کڈ کے اونوں رکھ کے او دا گلا بڑھوایا ہے۔ ایڈی میری طاقت لگی تو میں کہ بوئے کھڑکا کے آیا سی، سوچنے والی ہے نا جی۔ آ جاؤ تیسری مرتبہ کب تھے جب جناب یوسف کو کنویں میں پھینکیا گیا، اس وقت کہتا بڑیاں ریساں کتنیاں لگیاں، چھوٹی دیوار تسی پرانیاں بیجنا کو تھوڑا نکی نکی ٹائل لگی ہوتی نا، اتنی موٹی سی، 1 2 3 4 5 6 علماء نے لکھا ہے اجے 1 2 3 4 5 6 7واں وار ہیٹھا جاندے پے سن، 7واں وار 7 اٹاں دا وار تے جبرائیل کہتا مینوں رب نے حکم دیتا تے میں تھلے پار بھی دے لے، اتنی میری رفتار لگی ہے۔ اور چوتھی مرتبہ کب جب نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک شہید، ایک ذرہ شہید، دم نہیں شہید ہوئے نبی پاک کے، یہ علماء بیٹھے اگر کسی کو مغالطہ ہے تو میں برباد کرنے کے لیے تیار، نبی پاک کے دانت نہیں شہید ہوئے، یاد رکھ لیں، ایک ذرہ شہید ہوا تھوڑا سا، اور آقا علیہ السلام کے ہونٹ مبارک سے ایک قطرہ نکلا، اگر نبی پاک اپنے اوپر یہ نہ برداشت کرتے تو کوئی امت اپنا خون نہ نکلواتی، فرمایا جب میں نبیوں کے نکلوا رہا ہوں امتیوں تم بھی تو نکلواؤ نا دین کی، یہ نبی ہمیں جذبہ دے رہے تھے، سمجھے؟ اور نبی پاک علیہ السلام کا پورا دانت ایک بھی نہیں شہید ہوا۔ ہاں یاد رکھ لیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، جس کی تحقیق ہے یہ شیر پیر نے۔ ہاں وہ پچھلے محرموں میں اپنی مسجد میں تھا تو ایک نے کہا جی حضرت جناب اویس کرنی انہوں نے تو اپنے دانت توڑ دیے تھے محبت میں، تو محبت میں اپنے آپ کو تکلیف دینا جائز ہے؟ میں کہا پہلی گل مستند حوالہ لے کے آ، نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ اب جاگنے والے شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے موضوع سے ہٹ گیا ہے، نہیں میں ایک جملہ بتا کے آپ کو آگے آتا ہوں، ذرا گوڈے چھڑ کے بیٹھو گے تو میں چوپڑیاں مار کے بیٹھو، میں زیادہ سکون ہوئے گا جناب، ناراض نہ ہونا بھائی جان۔ گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیے جو بات کروں، میں نے کہا پہلی تو بات یہ ہے، یہ بات ہے جھوٹی، حضرت اب ایسے کرنی اور ایسا کام کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں انہوں نے پتا کوئی نہ کہ دان شہید ہویا تو مڑ انہاں پتہ نہیں انہاں کے پتہ نہیں آئے 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 تو مڑ بتری چکڑی ہونے، سمجھ آ رہی آپ کی بولی میں بتا رہا ہوں، اور میں کیا مڑائی دے آنا تو اپنی بتری کی میں سنبھالی بنا ہے، اگر کیا ہوا ہے میں کیا حضرت ویسے کرنی تو چلو پتہ کوئی نہ پتہ نہیں کیڑا دان دے تو نہ شاک کے سارے چکر دے تو انہوں تے پتہ نہ کہ امام حسین دی گردن لگتی ہے تو ایویں کانڈ پاڑی کھلوتے ہو اپنی گردن لا تے پرا مجروح ہو یہ دے اندر جان ہے چاہ کے بول رسول اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ جھوٹ بولتے ہو یہ کیسی محبت ہے؟ ہمیں اپنی کانڈ کٹی جاتا ہے، اچھے بول دیتے ہو کہ کل کو رشتے داری ہے، نہیں مسلک کی بات ہو تو اس میں ادھار نہیں کرتا، ہاتھ اٹھا کے بولنا پڑے گا، گرامی کا ذرا جاگ کے بیٹھیے، بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے، نبی پاک کا پورا دانت ایک بھی شہید نہیں ہوا، ایک ذرہ تھوڑا سا شہید ہوا، وہ بھی اس لیے کہ نبی جو تھے وہ امت کو جذبہ شہادت دینے والے تھے، سمجھ آ رہی؟ اب اگلی بات بھی سننا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہونٹ مبارک سے جو ایک قطرہ خون کا نکلا
کتنے قطرے جی؟ ایک قطرہ. وہ زمین کی طرف جب بڑھا نکل کے بڑھ گیا. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جلدی کر, یہ خون کا قطرہ اگر زمین پہ گر گیا تو کوئی چیز ہری نہ رہنے دوں گا. میرے نبی کی عزت اور حرمت دیکھو یار, سمجھ آئی؟ حضرت جبرائیل کہتا ہے میرا بڑا زور لگ گیا ہے. فرمایا بعضوں نے لکھا سینے سے ابھی تھوڑا سا نیچے پہنچا تھا, بعضوں نے ناف تک لکھا ہے. فرمایا ہم نے اپنے پر نیچے کر لیے, اتنی تیزی سے آیا تھا. جو ہے جناب کی بات کہیں دور نہ چلی جائے, میں تھوڑا بتانے لگا تھا اگر جبرائیل آج بھی آیا تو بوئے کھڑکا کے آیا موڑتے کام کر لیں گا نا. اس کا مطلب ہے علماء نے یہاں پر صاف لکھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں جبرائیل جس راستے سے وہی لے کے آتا تھا یا ویسے آتا جاتا تھا وہ راستہ ہی کوئی اور ہے. آج تو وی آئی پی راستے سے جا رہا ہے. ایئرپورٹ کے دو راہ ہوتے ہیں, ایک ہوں عام عوام واسطے, ایک ہوں وی آئی پی. ادھر وی آئی پی شخصیات گزرتی ہیں اور اتنے انہوں صرف یہ دسیا جاتا ہے یہ کون ہے جی, یہ مفتی کلیم اللہ آ رہا, یہ کون ہے پیر عبداللہ آ رہا, یہ کون ہے یہ مدر صاحب کے باپ آ رہے ہیں غلام حسین چشتی صاحب. اچھا نام لے کے کھڑے ہو جاتا, سلام ہے کیا بات ہے. اتنے میں کہتا چل سڑک چل چل تیرے واسطے رانیاں مفتی صاحب واسطے وی آئی پی بندوں کریے بس نام دے ٹھیرے سارے راہ کھول جاتے ہیں. نبی پاک جس راستے سے جا رہے تھے نا علماء نے جتنے میں نے حوالے پہلے سب نے لکھا ہے, فرمایا اللہ نے یہ راہ بنایا ہے صرف محمد مصطفیٰ. اور ایک اگر نقطہ سنیے تینوں سمجھ آ جائے, اللہ کر کے دلوں کے تارے کی تیرے کھلن تینوں چا سارے حضور دے شان کیا. فرمایا اے جدو جبرائیل بوا کھڑکیندا ہا نا تے اگو آواز آندی آئی, میں کون اگے میں جبرائیل, نام کون ہے محمد. فرمایا جوئیاں دے دروازہ کھل جاندا ہے. بھائی دروازہ لگویا ہے, یہ تالا ہے, تالے کی چابی ہوتی ہے, یہ چابی کتنے سمجھ آ رہی ہے کہ جو میں بات بتا رہا ہوں میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں. بابا صاحب نے لکھا فرمایا اے ایسا دروازہ ہاں کہ ایک چابی میرے مصطفیٰ کا نام آ جیویں جیویں جبرائیل آقا کا نام لیندا گیا تالا کھلدا گیا. بولو تو صحیح, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. توجہ ہے میرے بھائیوں کی. ابھی کئی بندوں کے چہروں پر تھکن نظر آ رہے, کیا خیال ہے تقریر ختم نہ کر دیں؟ پھر تو آپ کو جاگنا پڑے گا نا, ابھی تو بھائی بات بہت آگے جانی ہے, بہت آگے جانی. نبی پاک سدرا پہ پہنچے تو یہ سدرا کی معراج ہے, میرے نبی کی نہیں ہے. گل بھولے تو نہیں نا کیا کہہ رہا ہوں. اب اگلی بات سننا, پھر جب تاجدار مدینہ رف رف پہ بیٹھے آپ بقائے نور میں پہنچے, یہ بھی نبی کی معراج نہیں. سن لو اعلیٰ حضرت نے کی لکھا, خدا کی قسم سننی ہے تو جملے دا ملک پاوے تے چا ساوے ہاتھ نہ تلے رکھی. اعلیٰ حضرت فرماندے نے یہ ساری چیزاں کرو میرا نبی کی ہے, ان چیزوں کی معراج ہے. نبی کی معراج فقط ہے کہ انہاں جاگدیا ہویا اپنے رب نو دیکھیا. اگر سجے کی زینت علماء اجازت دے تو میں یہاں پر ایک جملہ اور بول سکتا ہوں. مجھے ایک ملا کہتا ہے جناب اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا, لا تدرکہ الابصار, کوئی نہیں دیکھ سکتا. میں نے کہا مینوں اس گل کا نہیں پتا بھائی کوئی ویکھ سکتا یا نہیں ویکھ سکتا, مینوں اس گل کا پتا ہے کہ جنہیں ویکھیا ہے نا اللہ نے انہوں آخیا ہے ما زاغ البصر وما طغى, سونے تیری اکھ کیڑی سونی ہے جنوں مینوں ویکھیا تے ویکھن دا حق ادا کیتا ہے. صاحب میں کہ تو اپنے فلسفے رکھ. اچھا ہوں اگلی گل بھی سن, جی اگر علم الکلام, علم الکلام سارے تو اوکھا کلام ہے, سارے تو اوکھا علم ہے, بڑا اوکھا ہے. نبراس پڑھن لگیا بندے دے گڑنیاں لگ جاندیاں نے, عقیدہ سیکھنا بہت اوکھا ہے. گرامی قدر حضرات اگر وہاں پہ پڑھا جائے, وہاں پر ایک بڑا مشہور اور خاص جملہ ہے, کہتے رب کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو نبی نے کیسے دیکھا. نہیں سمجھ آئی؟ آؤ ذرا ہوں میں جملہ دینے لگے ہیں جنہوں سمجھ آئے اپنا ہاتھ نہیں تلے رکھنا. اس جملے کا مجھے مول چاہیے ہے, تو مول نہیں ہوا تو جاگ کے بول رہا ہے میرا مول پورا ہو جائے گا. علماء بھی شاپے دیتے تو میرے جیسے طالب علم کا حوصلہ بن جائے گا. وہاں پر علامہ پرہاروی جیسے اور دیگر کئی بندوں نے لکھا ہے, فرمایا کیا کہتے ہو کہ رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اور فرمایا نبی دی معراج بڑی ہے کہ رب نبی نے انہوں دیکھا کہ کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں. سمجھ آئی میری گل؟ حضور دی معراج بڑی ہے کہ حضور نے انہوں ویکھیا جنوں کوئی ویکھ سکتا ہی نہیں. اوے بول تو صحیح نہ. یا رسول اللہ
مگر صاحب غور فرما لیں، عوام صرف ہاتھ اٹھا کے بیٹھی اور نہیں بول رہی، نہیں بولیں گے تو ہم سے تقریر نہیں ہوگی، آپ جاگیں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ کئی بندے بالکل چپ چاپ بن رہے ہیں، نہ کرو یار، حضور کے لیے بولو، قیامت کے دن حضور تمہارے لیے بولے گے۔ اور جو ہے نا فرمایا حضور یہ معراج بڑے ہی کہاں ہیں کہ حضور نے انہوں دیکھا ہے جن کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں، یہ معراج بڑے ہی کہاں ہیں۔ اور جو ہے نا صاحب حضرات، اب آئیے ذرا واپس پڑھ لیے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک، یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ بڑی توجہ طلب بات ہے جی، ضرور، یہ تو آپ بہت لمبا مجھے کہہ رہے ہیں جی، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آج اسی موضوع سے وفا کی جائے انشاءاللہ۔ ان کی بات تو مجھے کرنی پڑے گی نا، ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو نہیں کرتا وہ بددیانتی کرتا ہے، سمجھ آئی نا؟ تحریک لبیک کی بات کہہ رہے ہیں، بالکل ہم دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں، اور یہی قوم کا لہو گرما رہے ہیں کہ آپ بھی نکلو اور حضور کے دین کے لیے قربانی پیش کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جاگتے بیٹھو تک گل ہوئے نے تو سلام پڑھیے، جڑے بندے جاگتے بیٹھو ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ، سلامتی ہو جناب۔ ذرا واپس پلٹیں گے تاکہ اپنے موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کے چل سکوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور مجھے آ کے جبرائیل نے جگایا۔ اتنی بات کر کے تو سارے آگے نکل جاتے ہیں، پر میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں یار، یہ میرے نبی وہ ہیں جو رات کو سوتے نہیں ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے، نبی پاک رات کو سوتے نہیں تھے۔ حدیث کے لفظ ہیں، 3 قسم کے لفظ آئے حدیث کے اندر، فرمایا حتی انتفخت قدمہ، حتی تورمت قدمہ، حتی تبارت قدمہ، 3 قسم کے لفظ ہیں۔ فرمایا علیہ السلام کی مبارک ٹانگیں اور پنڈلیاں سوج جاتی تھی۔ اما عائشہ پاک فرماتی ہے حضور آپ سو جائیں نا، تو آپ تو جاگتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں کوئی غافل ہوں جو سو جاؤں؟ میں نے نہیں سونا، یہ نبی کا جواب ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمایا، یا ایھا المزمل، اے بڑی چادر لے کے سونے والے۔ جو ہے یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ایک فکر کی بات کر دوں، چونکہ رضوی اور مزاج جو بندہ ہاں گل گل سے مینوں میرا بابا چیتا ہوندا ہے، توجہ کرو۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی کالی کملی والا نہیں کہا، ساری زندگی اعلیٰ حضرت 1000 کتاباں لکھیاں، 1000 کتاباں، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنی 1000 کتاباں کے اندر کالی کملی کا لفظ نہیں لکھیا۔ کسی بندے سوال کیا کیوں؟ گل سنی ذرا، آپ نے فرمایا یہ جڑا کملی لفظ ہے نا، کملی، یہ معنی ہوتا ہے چھوٹی چادر، ایک تصغیر کا سیگا ہے، علماء جانتے ہیں تصغیر کے نوادن ہے، سمجھے نا، کسی چین کا نام نہیں، علمی ٹرم ہے، ہاں علمی نقطہ ہے، تصغیر کسے کہتے ہیں جس میں کسی کا چھوٹا پن ثابت کیا جائے، جیسے ایک ہوتا فضل، یہ معنی ہوتا فضل، ایک ہوتا فضیل، چھوٹا فضل، سمجھے؟ اس طرح یہ کملی، یہ تصغیر ہے، یہ معنی ہوتا چھوٹی چادر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا عشق گوارا ہی نہیں کرتا کہ چادر نبی دی ہوئے کہ آنکھاں چھوٹی، ہائے ہائے ہائے، جنہوں نے پانی لگایا بات کو چلا مدینے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کی چادر چھوٹی نہیں، فرمایا یہ چادر چھوٹی ہے تو دسو مڑ قیامت والے جانے تھلے کی میں جانا۔ اور پھر تیسری دلیل دیتی، فرمایا اللہ نے یا ایھا المزمل، یہ تصغیر کا سیگا نہیں بولا، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، او بڑی چادر آ رہا، جس رب چادر دیتی ہے او دسدا پیا کہ چادر چھوٹی نہیں بڑی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بہرحال یہ کملی کا جو لفظ ہے نا، یہ محبت اور عشق کے معنی میں تو اس کو نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بول دے تو بالکل یہ ناجائز و منع اور حرام نہیں ہے، لیکن محبت اس کو گوارا نہیں کرتی، سمجھ آ رہی ہے؟ اب آئیے ذرا اگلی بات بھی عرض کرو۔ فرمایا ایھا المزمل، چادر اوڑھ کے سونے والے اٹھیے، قم، اٹھیے، اللیل، رات کے وقت نبی پاک نے عشاء سے لے کر تہجد تک ساری رات کھڑا ہونا شروع کر دیا، ساری رات۔ اللہ پاک نے فرمایا رات نہیں، نصفہ، اس کو آدھا کر۔ نبی کو کہا قم اللیل، رات کے وقت اٹھو، حضور نے ساری رات، فرمایا نصفہ، ادھی چکر۔ اب انقص، نبی نے جب ادھی رات کھڑنا شروع کر دیتا، فرمایا ادھی بھی ادھا چکر۔ نہیں سمجھ رہا میری بات کو یار، نہیں سمجھ رہا میری بات۔ حبیب رات کو اٹھیے، حبیب کھڑے ہو گئے، فرمایا رات ادھی کر دے، ادھی کر چھڑی، فرمایا ادھی بھی ادھی کر چھڑ، ادھی کر چھڑی، فرمایا من ہو کلیلا، اے جڑی ادھی تو ادھی کیتی اس تو بھی ادھی کر۔ پتہ نہیں یار جاگیا کہ نہیں جاگیا؟ حبیب ہر رات جاگتا ہے، رب کہہ کہہ کے سوندا ہے حبیب تھوڑا، حبیب تھوڑا، حبیب تھوڑا، سہ جا سہ جا سہ جا۔ جیڑا حبیب ہر رات جاگدا ہے، معراج والی رات ستا کیوں پیا؟ اجے تے آپا جبرائیل نو نہیں لے کے آندا تے معراج ٹری نہیں تے تو مجھے نقطے دیندا پیا، جے جاگے تو پھر گل بنے نا۔
توجہ ہے کہ نہیں ہے بات؟ ہر رات جاگنے والا حبیب آج سو گیا ہے. اب یہاں پر میرا وجدان یہی کہتا ہے اس حبیب نے یہی بتایا ہو گیا آج آئے گا خود ہی جگائے گا. نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے یہ طبقہ بول لیتا یار تھوڑا سا. اچھا جبرائیل آ گئے علماء بیٹھے. جبرائیل آئے تو حضرت ام ہانی کے گھر سے نبی پاک علیہ السلام. دروازہ کھٹکھٹاؤ فرمایا بالکل اجازت نہیں ہے. جو نہیں فرمائی آپ نے. اچھا فرمایا کہ آواز لگاؤ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم یہ بھی اجازت نہیں ہے. اچھا میں یہاں پر علماء سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ فرشتے کو تو ضرورت نہیں ہوتی ہے ان چیزوں کی. کیوں؟ یہ جو فرشتے کی جب تعریف کی جائے تو علماء فرماتے ہیں جسم لطیف نوری یتشکل باشکال مختلفۃ. یہ فرشتے کی تعریف ہے علماء نے جو لکھی ہے. فرمایا فرشتہ اس نوری مخلوق کو کہتے ہیں وہ جیسا چاہے اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. اس کے سامنے نہ دیوار. اور یہ جسم لطیف. لطیف کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ یہ مدرسے کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہے حالانکہ بظاہر تو کمرہ بند ہے آواز کیسے چلی گئی؟ آخر آواز لطیف ہے آواز نو مورا نہیں چاہیے یہ بج جاندی ہے. اسی طرح فرشتے نو مورا نہیں چاہیے وہ بھی بج جاندا ہے. ہاں فرشتہ اس مخلوق کا نام ہے. یہ جسم لطیف ہے. اگر یہ موریا تے گاڈا تے ڈردا ہوندا نا تے کدی کسے وڈیرے نو موت نہ آوے ہا پر اوتھے چل کے بھی نرڑ لیندا ہے. تین موت آنی ہے او گاڑ تو نہ ڈک سکے. کیوں؟ اتنے تو کوئی بندہ جا نہیں سکتا تے فرشتہ کیویں گیا ہے؟ آخر جسم لطیف ہون یہ لطیف ہے. واہ بھائی واہ سب کے پاس جائیں تو جسم لطیف ہون. آج نبی سوتے پہنے دے باہر کیوں کھلوتا ہوں لطیف ہون کتنے؟ اوے بول یا سبحان اللہ خدا بنائے. آج لطیف ہون کتنے؟ بھائی آج لطیف ہون تے ہے بالکل میں ہاں پر تو یہ نہیں پتا کہ آج جلے بوڑھے تو مایا سارے تو امیر ہون. مجھے دے بوئے چاہے تو کہ پتا جناب. جبرائیل باہر کھڑے. باری تعالیٰ کیسے جاؤں؟ فرمایا چھت پھاڑ کے اندر جاؤ. کمال ہو گیا آنے کا رستہ اتنا عجیب. اچھا چھت پھاڑ کے جبرائیل اندر آیا نبی پاک سوئے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار کبھی سوئی تو صحیح نا. یہ روایات ہے مالک بن سعد کی روایت ہے مسلم میں ہے کسی اخبار کا تراشا نہیں بچا. ہاں میں آ کے تو کمرے سو جا تیری چھت پاڑ کے سی ہونے نہ تینوں پتا لگتا کہ نہیں لگتا. اور پھر ڈاٹا الگ سی میں کہ تو سوتا پہ میں چھت پاڑتے پتا لگتا ہے. کہاں بیٹھے ہیں یار کیوں نہیں جاگ رہے آپ تھوڑا سا. نبی پاک اندر تشریف فرما ہے جبرائیل چھت پاڑ کے اندر آ گئے. نبی پاک پھر سوئے ہوئے ہیں. توجہ فرما. یہاں پر علماء نے یہ نقطہ دیا وہ پتا کیا کہتے ہیں جناب آج جبرائیل دے آن دا راہ اتو ہے نا اشارہ اتنے آج حبیب نے جانا نہیں اتنے ہی ہے. یہ اشارہ اس طرف تھا. لیکن میرا جو سوال ہے وہ تو حل نہ ہوا اس کی تشنگی تو باقی ہے. ابھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے کے آ گئے. آپ تو سوئے ہوئے ہیں. جبرائیل چھت پاڑ کے آ گیا. توجہ ہے. اچھا چھت پھاڑ کے اندر آ پھر وہی گل باری تعالیٰ ہوں اندر تے آ گیا حبیب تے پھر ستے پہن چلو تھوڑا جا کھڑکا مڑکا کور شور ہوئی اٹھے نہ اٹھے تو ہے کوئی نہ. سمجھ آ رہی ہے نا جی چھت پھٹی ہے صاحب لیکن اندر آ گئے. نبی پاک پھر نہیں آپ بیدار ہوئے. بہت کمال ہو گیا جناب. توجہ رکھیں گے تو اگلی بات سنا دو جناب. جڑے بندے تھکے بیٹھے ہو بے شک نہ بولو جڑے حضور واسطے بیٹھو ہاتھ چاہ کے بولو اگلی گل کریے. بڑا خاص پہلو ہے یہ تو معراج شریف پر گھنٹوں کی گفتگو ہے بابا. کس سے واقعات میں وہ میری طبیعت میں پہلے ہی نہیں ہے لیکن بات سے بات آگے چلے گی تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. گرامی قدر حضرات نبی پاک پھر آرام فرمائے. جبرائیل باری تعالیٰ آواز لگاؤ نہیں آج اپنے نوری ہاتھ دے نال پھٹ کے نبی دے جسم میں علامہ فرمائے نہیں. ہوں سن ریاض الاظہار اللہ کی لکھتا ہے ایسا کہ جبرائیل باری تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل ہم نے تیرے یہ ہاتھ کافوری یعنی ٹھنڈے بنائے تھے. بالکل. کیوں؟ باری تعالیٰ مجھے تو نہیں پتا فرمایا ہمیں پتا تھا ایک دن میرے حبیب سوئے ہوئے تجھے جگانا پڑے گا. آج میرے نبی دے قدم چوم جن ہاتھ پلے رکھے بڑی نا انصافی کی نبی واسطے ہاتھ چاہ کے نہیں کرا. نبی دے قدم چوم ایسے جوش کے نام کے میرا اگلا نقطہ سنے تو بڑی تھکن دور ہو سکتی ہے. گرامی قدر حضرات میں کیا ملا مینو ایک دس میڈیا کا سردار مصطفیٰ دے قدم چوم کے آج اعلان نہیں کر گیا وہ کہ میں قدم چومدا اس کو بڑا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ
توجہ ہے؟ ویسے محسوس نہ کرے تو ٹائم کتنا ہو گیا؟ اللہ ہی جانے. 50 منٹ تقریر کو ہو گئے ہیں. 50 منٹ تقریر کو ہو گئے. جی 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 آپ نے ویسے 1.25 سے 1.5 گھنٹے کا کہا ہوا ہے، لیکن میں تھوڑی بڑی جلدی جان چھاڑ دینی. صبح چونکہ جمعہ ہے نا جی، اتنا ہی 50 جاؤ تو بڑی گل ہے یار. سچی بات کر رہا ہوں. ناراض تو نہیں ہوئے جناب؟ ناراض ہونا بھی نہیں ہوگا، ناراض کرنے آتا بھی نہیں. اگر کوئی ایسا جملہ نکل جائے تو ایڈم حاصلی معذرت ہے بھائی جان، لیکن حضور کی خاطر آپ سب کو جوش کے ساتھ بولنا ضرور چاہیے. توجہ ایسا بدرات کی. نبی مکرم علیہ السلام بیدار ہوئے. اچھا آقا علیہ السلام نے اچھا جبرائیل کدھر آئے ہو؟ یا رسول اللہ رب بلا رہا ہے. فرمایا چلو. توجہ ہے. فرمایا چلو. آقا علیہ السلام فرماتے ہم باہر آئے، حتیم کعبہ میں پہنچے، مجھے لٹا لیا گیا. مجھے لٹا لیا گیا. حلق سے لے کر ناف تک میرا سینہ شق ہوا، سینے کو کھولا گیا، میرے دل کو نکالا گیا. سونے کا جنتی تھال تھا، اس میں رکھا گیا. زمزم کے کنویں پہ لے جایا گیا. زمزم کے پانی کے ساتھ میرے دل کو دھویا گیا، اور پھر وہ جو پانی تھا انہوں باہر نہیں سٹیا، انہوں زمزم دے کھوہ دے وچ سٹے. توجہ فرمائیے گا، یہ بات بڑی سننے والی ہے. اچھا ہو سکتا ہے کئیوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا سینہ کیوں شق ہوا ہے. میں کہ یہی تو اللہ پاک نے واضح کرنا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا آپریشن دل کا بائی پاس ہوتا ہے، کیویں نا جناب؟ جدو دل کا بائی پاس ہوتا 5 لاکھ روپیہ پہلو لیندے، اسٹامپ لیندے بھی بندہ مر گیا تا بھی تہاڈا تے جی جیتا رہیا تا بھی تہاڈا. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ بندہ ہر حالت وچ ہے تہاڈا، اسی اسٹامپ لینا. ٹھیک ہو گیا. اس تو بعد 7 مہینے دا بیڈ ریسٹ. اور تھانوں میں ایک بڑی پتہ دی گل دساں، اے جڑا دل دا بائی پاس ہوندا نا 82 سیکنڈاں دے وچ کرنا پیندا، صرف 82 سیکنڈ. سمجھ آ رہی؟ اس تو علاوہ جڑیاں وہ وچ ناڑا شاڑا وینا گھتے نو جناب جی اس تے 2-2 3-3 گھنٹے لگ جاندے. ورنہ جڑا دل دا بائی پاس ہوندا نا، یعنی دل دا تعلق کٹ کے تے جوڑنا 82 سیکنڈاں دے وچ جوڑنا دا، نہیں تے ایکسپائر ڈیڈ باڈی بندہ فوت ہو جاندا ہے 82 سیکنڈ. سمجھے؟ باقی 2-3 گھنٹے ساری سرجری کردیاں لگ جاندے. اس تو بعد اتنا لمبا بیٹھ، اچا نہیں بولنا، گل نہیں کرنی، ایسا کھانی اے نہیں کھانی. کمال ہو گیا. پہلو زمانتا لیندے بھی بندہ مار گیا، ساری ذمہ داری کوئی نہیں. نبی پاک کا سینہ شک ہوا. میں نے کہا بتا اسٹامپ کس نے دیا تھا؟ بتا فیس کس نے دی تھی؟ یہ دل کو نکالا جا رہا ہے. پھر ہمارے مریضوں کو نشہ دیا جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں میں سارا کچھ بیدار رہے، اگر لفظ نہ ہو میں اپنی زبان اپنے ہاتھ ہی کاٹ دیا گا. حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں. اور یہاں پر امام راضی بڑا نکتہ لکھا، فرمایا اپنی زندگی کے لیے نبی اپنے دل کا بھی محتاج نہیں ہے. نبی اپنے دل کا بھی محتاج نہیں ہے. فرمانا سب کو دیکھ رہا ہوں. اچھا پھر اگلی بات، دل اقدس کو دھویا گیا، رکھا گیا، یہاں پر دوبارہ سی دیا گیا. تو چاہیے کیا کہتے حبیب 6 مہینے آرام کر. فرمایا نہیں، لمبا سفر. کمالہ نہیں ہو گیا یار؟ کیا سمجھا واقعہ معراج کو؟ میرے نبی کی عظمت کا تو سمندر ہے. اس سے واسطے کئی آدھے نے مڈو آپ منیندہ ہی نہیں، آدھے کہ ہے ہی معاملہ کھا بالا. میں کہ پوتر کھا بالا ہوندا نا تے اینج رولا نہ پوے ہا، اے نبی دی شان نہ بنے ہا. ہاں خواباں دے وچ کوئی بندہ کہ میں ساری رات ساؤتھ افریقہ ودا رہا، مڑ سری لنکا گیا، مڑ بھارت گیا، مڑ انڈیا گیا، مڑ موت جناب سیدھا مدینے گیا، ہاٹ کے ملتان شہر، فیصل آباد، کراچی، لاہور، حیدرآباد. انہیں اپنے مولوی صاحب باں میں دا شہر اور گھوم لے گیا جو خواب نہیں سمجھ آئی میرے گل. رولا بن نہیں اس ویلے جلد تو آخی میں ہکو رات ہے اتنا زبر. انہیں اپنا لے مسئلہ بنیا ہی تھا جدو نبی. اچھا یہ بھی اتنا بڑا لطیف نکتہ ہے. میں علامہ کریم اللہ صاحب، صوفی صاحب جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہنا. میرے کو کتاب ہوں بھی موجود ہے، یہ اندر یہ بات اشارہ موجود ہے اور کثیر کتاب ہے، لیکن یہ غور میں اس باری کیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام جدو آپ تشریف لے کے آئے نا میراج تو واپس، آپ کھانے کا ٹیک لا کے بیٹھے تھے، ٹیک لا کے سویر کا ٹائم آئی، کیونکہ نماز تو اس ویلے تے فرض ہی نہیں سی، اس سے رات ہوئی اپنی مرضی دے نال صحابی آتے سن تے نبی پاک کی زیارت کرتے سن، ورنہ عبادت تے درود و سلام چلتی سی نا. جی اچھا وہ ہے نا نبی پاک علیہ السلام این کر کے ٹیک لا کے بیٹھا. ابو جہل سویرے سویرے، ابو جہل سویرے سویرے وہ سائن کر کے دیکھا، کہ محمد ہیں اکھے جی آ گیا. آدھا جی آج بورڈ سوچی پایا تو نہیں گل ہے. فرمایا ہاں. میں اس باری غور کی گل بڑی سمجھ. فرمایا آج یہ گل تو ہاں وہ آخر لگا کہڑی گل؟
نبی پاک نے فرمایا یار میں رات گئی تو گیا میں بیت المقدس 7 آسمان جنت دوزخ ہر شہر رب نو بھی دیکھا ہے او تو سانو تو پہلی گل نہ سمجھی تساں کہ واجب گیا ایتھے ذرا میں ایک تینوں نقطہ دیواں تے خدا دی قسم چس آ جاوے اے دا مطلب یہ نکلیا کہ چنگی گل کسی چبل نو دسنی چاہیے تاکہ سارے نو دسے تے صحیح بھی آئے ہو گئی واجب گیا اے ہن اگلا میرا نقطہ سنیے سمجھ آوے ہاتھ جا کے واجب گیا مکے دے باہر کار جا کے دسیندا ہے میں کہ نبی پاک نے بھی ٹیک لا رہی ہونی بھئی جا یار سارے نو لے آئی تے اکٹھیا کر چا کے واقعہ معراج دی تقریر تے کرانا بول ہائے ہائے واجب گیا اے بوئے کوٹ کوٹ پاٹ لائے سارے توجہ طرح فرمائیو سارے کڑو کی ہویا انہاں کہ یار محمد مصطفیٰ آج نہ چکال کی تھی ہوئی 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 واجب انہاں کہ یار اتھے کون آکے کل لے انہاں کہ یار چلو صدیق اکبر دے بوئے تھے اگر اے بندہ نالو ترٹ جاوے نا اے دا مطلب صدیق نو تروڑن واسطے لوگا بڑی کوشش کی تھی کہ آج بھی کریں دے پائے لیکن نہیں ترٹ سکتا اے نہیں ترٹنا بابا جی میں تسی بہنے ترٹیں دے توجہ کرنا لو جی سارے حضرت صدیق اکبر دے بوئے گل سنی بڑی توجہ والی ہے بوئے کھڑکیا پا رہا ہے وہ کدے سویرے سویرے تسی کی دے انہاں کہ یار تیرے کلے گل کوئی بڑا سیانا بندہ ہے سچی تے پروں تو پنجایت تے بڑا سیانا بندہ ہے گل تے دس کیڑی کوئی بندہ کہ رات رات میں تو بیت المقدس گیا تے بیت المقدس دے وچوں میں سیدھا آسمان تے بات مس اتنی لمبی سیر کر کے گیا یہاں تے رات رات میں آئے ہو سکدا ہے فرمایا کوئی نہیں سکتا انہاں آکھیا لا بے لو اتتا ساٹ مار لو گل بن گئی پر اگلی گل جے تینوں سمجھ آوے تے چس آوے جے تو سبحان اللہ اونچی آکھے او بڑا بوجھا لاکھ لگا تیرا دوست نہیں جن کو نبی مننا اس نے آکھیا صدیق اکبر جمپ مار کے اٹھے فرمایا انہاں آکھیا تے بڑا سچ ہے توجہ رکھنا گل سمجھ آئی ہے تو پھر اونچی آپ کو سبحان اللہ برابر گرامی قدر حضرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے اگر نبی پاک علیہ السلام کا خواب دا معاملہ ہوتا ہے صدیق اکبر نے صدیق کوئی نہ آکھیا صدیق آکھا ہی اس تو جاندا ہے کہ انہاں جسمانی معراج دا اقرار فرمایا ہاں اگر خواباں دا تے رولا ہی کوئی نہیں بندہ جتھوں مرضی ہو آوے ہیں فرمایا اے تاجدار مدینہ علیہ السلام اپنے ظاہری جسم دے نال کہن میں مننا اچھا ہوں اگلی گل بڑی توجہ طلب ہے جے تھوڑا جا سنو تو مڑ سناواں کہ کئی بندے آدھے نا اکھی تے نیندر غالب آئی بیٹھی میں چاہتا نہیں کہ موتی رول کے جاواں میں چاہنا کہ تواڈی جھولی دے وچ موتی پا کے جاواں تے جاگن والا بندہ موتی لے سکدا ہے اگر کیویں جناب نے صدیق پاک جو فرمایا نا کہ جے انہاں آکھیا تے وہ ٹھیک ہے لا ان قالہ جے انہاں آکھیا اے گل فصدقتہ تو میری تصدیق ہے اور میں مانو میں اگلی گل بھی سنا جدو آپ نے گل کر چھڈی نا تو اگو ایک بندہ آتا بھی تو سب پوچھیا بھی نہیں ہیں تی منی بھی جاندے ہو تصدیق کیتی جاندے ہو آپ نے فرمایا اٹھی تے پرا جہاز دے وجنا ہی او یا تے نکا جیا سفر ہے میں دی تصدیق کی میں نہ کرا او ایسا تے رب نو نہیں ویکھیا تو دے آکھن تے منی بیٹھے آ کیڑیاں گلاں لے کے بیٹھے او ساکھیا بھئی یہ ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے یہی بات ہے جو حضور کا عشق ہوتا ہے کہیں نہیں جو بارج کوئی نہیں توجہ ہے نا سب آؤ ذرا بڑی نفیس جی بات جناب کی خدمت کے اندر میں عرض کرنا چاہنا اور بڑی جلدی گفتگو میں سمیٹنے والے پاسے آ رہے ہیں جی جاگ کے بیٹھو تھا پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا سینے اقدس شک ہویا بالکل ٹھیک ہے نبی پاک فرماندے نے کہ میں اپنے دل مبارک نو ویکھیا کہ انہاں اوتھے دھوترے تے وقت دا پانی او کنویں دے وچ پایا زمزم دے کیوں بھائی زمانے تے کلام کیتا بابا اپنی طرفوں نہیں میں کہہ رہا سمجھو واو دی کھال لاؤ تے بہت سواد آوندا ہے سمجھ آئی نا گرامی قدر علماء تشریف فرمائے اگر کوئی ایسی چیز دھوتی جاوے نا تے او پانی وقت پاک پانی وچ نہیں پایا جاندا ہاں اس واسطے کہ وہ کیفیت نہیں ہوندی پر امام راضی تو صدقے جاواں انہاں کہ تانوں یہ تو پتہ ہی نہیں نبی پاک علیہ السلام دے دل اقدس نو جدوں دھو لیا نا تے فرشتے اپنی مرضی نال نہیں سٹے اللہ دے حکم نال سٹیا فرمایا او نامن کے لوگ پانی پیونا ہی چھڑ دین بھئی اسماعیل دے قدماں چوں نکلیا جا نہیں پیندے فرمایا میں اپنے نبی دے دل دی برکت بھی دتی ہے پیتی رکھو تے موجہ ماری رکھو توجہ تو نہ فرمائی اسی نا ہاں یہ تاجدار یہ وجہ ہے علماء بیٹھے نے
کنز الامال دے اندر حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا اے زمزم وہ پانی ہے بھوکا پیوے تو بھوک مردی ہے، یہ تسا پیوے تو پیاس مردی ہے، ختم ہوندی ہے. یعنی فرمایا اگر بیمار پیوے تو رب شفا دیندا ہے. جی میں تھوڑا جہا ایک نقطہ بیان کرنا دیو تو میں کر لواں. میں کہ یہ مطلب یہ نکلیا کہ اچھیاں چیزاں کو تبرک حاصل کرنا یہ تو فرشتیاں دا بھی عقیدہ ہے، نہیں تو رب نو آکھنا باری تعالیٰ یہ پانی دے وچ کیڑی برکت ہے. پتہ نہیں سمجھ سکی نصیبوں کی بات ہے، میں نے اشارہ دینا تھا میں دے گیا. گرامی قدر حضرات، تاجدار مدینہ علیہ السلام سینہ اقدس آپ کسی دیا گیا. آپ فرماتے ہیں براق آ گیا، میرا لمبا سفر شروع ہو گیا. یہاں پر بڑی باتیں ہیں پر میں تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں قرآن کی آیت پر. کہاں جاؤں کدھر کو جاؤں؟ میں سمجھو سمندر دے چھلانگ مار بیٹھا تے ہوں ساحل تلاش کرنا پڑے گا کہاں آ کے کنارے لگوں. سبحان اللہ دی پاک ہے وہ ذات. علماء فرماتے ہیں لفظ سبحان تو شروع کیوں کیتا ہے؟ یہ معنی ہوتا ہے ہر عیب تو پاک قدرت والا. علماء نے فرمایا اس لفظ تو کیوں شروع کیتا؟ اس واسطے فرمایا میرے نبی دی معراج کا انکار نہیں کرنا. توجہ ہے، میرے محبوب دی معراج کا انکار نہیں کرنا. کہ تھوڑی سمجھ نہیں بھائی ایک راتی بندہ کیویں جا سکتا ہے؟ فرمایا وہ کہہ نہیں میں لے کے گیا. جدو میں ہر ایپ تو پاک آتے مڑ میں لے جا سکنا کہ بالکل. فرمایا بس محبوب کی گل چھڈو میں جو لے گیا. اللہ پاک نے لفظ سبحان تو اس ویلے شروع فرمایا. لیکن یہ جڑا سبحان ہے نا یہ اللہ دی بہت بڑی تسبیح ہے. ہاں ہاں یہ ضرور سبحان اللہ دی تسبیح کیتا کرو. کنز الامال شریف کے اندر حدیث موجود ہے. فرمایا جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ کہ جنت کے اندر کھجور دا درخت اگدا ہے. لفظ کھجور ہوتے موجود ہے. بعد میں بوٹا ہوتا کیڑا یہ نہیں دسیں دے کھجور دا بوٹا. اگلی گل بھی سنا ہے بخاری شریف دی آخری حدیث کیڑی جی؟ آخری بدء الوحی پہلی شروع ہوندی ہے اور آخری. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن. بخاری مک جاندی ہے آخری حدیث ہے. یہ مطلب کیا ہے؟ فرمایا دو کلمے اللہ نو بڑے پسند ہیں بڑے چنگے میزان عمل بڑے بھاری ہونے. کیڑے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. جڑا بندہ دی تسبیح کرے وہ بندہ کدی بھی بھوکا نہیں مردا، دشمن ستا نہیں سکتا، بیماریاں تنگ نہیں کر سکدیاں، بندہ کدی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا. کتنے بیٹھے ہو یار سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ لفظ سبحان تے میں کہ جلدی جلدی تمہیں دو چار وظیفے بھی دے جاواں نا کہ ڈبے پینے تے مت ماری ہوئی ہے. لایا 5000 تے دیواں تمہیں طویل میں کہ بڑھ کے مرنی قرآن تے تینوں آوندا نہیں سمجھ آئی؟ بولے تے ہاں نا یار سبحان اللہ. اور سن لو علماء بیٹھے نے ساڈا پیر ہوندا ہی وہ ہے جدی ساری زندگی یا فرمانے خدا تے ہوے یا مزاج مصطفیٰ تے ہو. اگر اس تو ہٹیا تو ساڈا پیر نہیں. انہوں تبرک دے واسطے 4 لتر ماریا کرو. ناراض نہیں ہونا بالکل. لتر نہ لبے تو میں نمی جتی اکثر پیندا ہونا. حضور دے ذکر دا صدقہ محدث اعظم فرمایا مولوی چاہیے چنگا لتر پا کے رکھے. کیوں؟ فرمایا دنیا دار ویکھن وجہ دے پیراں دا لتر ایڈا آلا ہے آپ کے ڈال آؤ. اس واسطے چنگا تکڑا لتر برکت ہونا. وہ بالکل لے لو کٹو تے جدو اگلے مرید کول جاوے تے برکت واسطے 8 لتر ماں تے لاری اڈے تے چاٹا. اونوں آ کے او بے غیرت پیر جڑا نماز پڑھدا نہ اینو قرآن آندا تے نہ اینو کہور اے داندا دا بجاؤ کتیاں دا لڑاؤ خسریاں دا نچاؤ زنانیاں دے کول گوڈے گھٹاؤ. توجہ تو نہ فرمائیو سی نا. یہ جڑا گولا پیر ہے ساڈا دے نال کوئی تعلق نہیں. ساڈا تعلق ہے تے غزالی زمان ورگیاں دے نال ہے، شاہ رکن عالم ورگیاں دے نال ہے، بہاؤدین زکریا ملتانی ورگیاں دے نال ہے، سلطان باہو ورگیاں دے نال ہے. توجہ تو نہ فرمائیو. ناراض نہ ہونا. چلتے چلتے عقیدے کی ساری ونڈ کرنی پڑتی ہے ہمیں، بات کہیں دور نہ نکل جائے. آسرا فرما رات کے وقت سے. یہ آسرا دا مانا رات کی سیر کرنا. یار کمال ہو گئے تسی جدو مری جاندے ہو اتنے جا کے رات سیر کرتے ہو یا دیہڑی کرتے ہو؟ اچھی بولو. دن بڑی گل ہے بھائی راتی کیوں نہیں کرتے؟ کاری صاحب پہاڑ ہیں پیچھے کتنے پیر چھڑ کے لڑے بھائی سامنے آدھے بھی ہونے تاکہ سورج نکلے ہوئے ہر شاید چنگی طرح دیکھیے. میرے جملے چ بدن ہوئے ہاتھ بن کے نہ بمی چس نال بولنے. میں کہ ساری دنیا سیر کرے تے او جاوے دنے تے حبیب نو رب سیر کروا دے تے لے کے جاوے راتی تے دا کی جواب ہے؟ تو جواب ایو آئے گا اور تسی محتاج ہو سورج دے کہ سورج نہ نکلے تسی دیکھ نہیں سکتے. اور میرا حبیب سورج کا محتاج نہیں. وہ تے راتی بھی اج ویکھا کہ بندہ سورج وچ نہیں دیکھ سکتا.
بھائی توجہ، میں آتا ہوں آپ کے موضوع پر مجھے آیت مکمل کرنے دو. آسرا رات کے وقت سیر کروائی. توجہ ہے جی. بے عبد ہی اپنے بندے کو. عبد کہنے کی کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلی وجہ یہی تھی. عبد کہتے ہی اس کی وجہ تھا روح بھی ہوئے تھے جسم بھی ہوئے. عبد کہنے کہ انہوں نے جیدار جسم بھی سلامت ہوئے تو روح بھی ویچ ہوئے اور عبد آدن. عبد اللہ نے یہ نہیں فرمایا بے رسول ہی بے نبی ہی، فرمایا بے عبد ہی. تو یا کیا نبی کی رسالت کو میرا نبی کی نبوت کو ہوئی، فرمایا نہیں نبی نے جسم بھی ہوئی ہے روح بھی ہوئی ہے. اور یہاں پر ایک نقطہ چھوٹا سا دے دوں، اگر آپ کی جھولیاں اگر کچھ رکھتی ہیں فرق تھوڑا سا تو ہے. علماء نے لکھا فرمایا نبی ایک باری معراج نہیں ہوئی، نبی نو ٹوٹل 34 باری معراج ہوئی. میں جا کے بیٹھا ہے بھیا کتنی باری معراج ہوئی؟ 34 باری. ایک باری جسم روح اکھی جاگنیاں انج ہویا، باقی 33 باری خواب وچ ہویا. جو ہے سب 34 باری ٹوٹل معراج ہویا. اگلا بھی سننا. میں ایک صوفی نو پڑھا، انہیں بڑی سونی گل لکھی. انہوں نے کہ رب نے بے عبد ہی کیوں آکھیا ہے؟ اور ساکھیا بندے دا پیر بننا بھی سوکھا ہے، مولوی بننا بھی سوکھا ہے، نعت خان بننا بھی سوکھا ہے، پروفیسر تے ڈاکٹر تے ماسٹر تے وزیر ہر بلا بننا سوکھا ہے. جو بھی تسی بننا چاہو گل سنی جے وزن ہوئے دا. اور ساکھیا بندے دا بندہ بننا بڑا اوکھا ہے. شکر بھلا ہوئے یار جڑے میرے گل سمجھ گئے. وہ دیکھا ہر شے بننا سوکھا ہے پر بندے دا بندہ بننا. نبی پاک جدو رب دی بارگاہ پہنچے نا اللہ پاک نے فرمایا بیما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب آئی دسنا کیڑا اعزاز تینوں عطا کرا. بہت دیتا اج تو بھی کوئی من کیڑا اعزاز دیواں. نبی نے فرمایا شرفنی الیک بنسبتی بالعبودیت. ہوں یہ تفصیلی ترجمہ میں کرنا. فرمایا باری تعالیٰ ساری دنیا اقرار کر دی پئی ہے کہ اسی تیرے بندے ہاں تے ربا سونے تو ساڈا رب ہے. تے ربا اج تو رب ہو کے ایک باری اے نہیں آتا کہ محمد تو میرا بندہ ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ربا سونے ایک باری تو خود فرما چھاڑنا اے میرا بندہ ہے. اللہ نے پھر اپنے محبوب دی ڈیمانڈ تے بے عبد ہی. سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات؟ اس بے عبد ہی دے اندر اچھا آگے کی فرمایا لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں. اس سے بڑا لمبا چوڑا کتنا تھوڑا سا حصہ تھا؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پونے 3 4 کتنے آن. کیوں جی ہوں امام راضی جی پڑھیا جائے آلوسی ورگے نو پڑھیا جائے وہی دس سکتے ہیں. اور میری محبت یہ کہ یہ بھی نہیں. علماء نے پتہ کی لکھا ہے؟ فرمایا 18,000 سال نبی میرا رہے. میں پتا ہے 18 بندے بھی زبان اللہ کوئی نہیں ہے. میں کہ کام تے ہاتھ رکھ کے کہ دوڑا با یا سٹاں تے موڑ شہر جو پڑے نہ سوا گھنٹہ جو ہوندا پیا ناراض نہیں ہونا. گرامی قدر حضرات اس گل نو پلے بن کتنے 1000 سال مٹھے بولو جڑے اجر بھی نہیں بولے ہور مٹھے بولو. 18,000 سال نبی معراج رہے. میں آخیا اے بھی مفسرین کرام نے کاؤنٹنگ کی ہے حق اے وے وہ جانے جڑا گیا بس. 18,000 سال پچھو نظام کی میں چلے ہے. میں کہا جی نبی پاک دے بارے علماء نے لکھا ہے آپ پورے جہان دی جان ہے. جدو جسم میں جان نکل جاوے اتھائیں ہاتھ اتھائیں اکھی اتھائیں پیر 5 سال تو بعد جان کر تو ہر شہ تیار. نبی جدو گئے جان نکل گئی ہر شہ اتھائیں جدو آئے ہر شہ اتھو ٹور پانی رڑدا پیا ٹور پیا. اب کیسے کہوں آپ کو یار وقت بہت ہو گیا ہے. ابھی تو ہم یقین کریں مکے سے بھی نہ نکل سکے یار بہت وقت ہو گیا. ورنہ ایک ایک چیز پہ میں کلام کرتا. براق پہ بیٹھے کیسے براق آیا کیسے براق نو پسینہ کی میں آیا براق آخیا کی مڑ نبی نو کی میں آیا مڑ جبرائیل نو کی میں آیا. یہ بھی گل ہے کہ نبی پاک دی وہ جڑی براق دی لگام کہ فتیحہ سجے پاسے کونا کبے پاسے کونا وہ نبی اتنے بیٹھے کی میں. یہ تو ساری باتیں ہیں نا. یہاں تک علماء نے لکھا ہے نبی نے جدو معراج دی رات جماعت کرائی نا نبیاں نو پہلی رکعت وچ الحمد تو بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھی تے دوسری رکعت وچ الحمد تو بعد قل هو اللہ پڑھی. ایتھے میں ایک نقطہ چھوٹا جا دے سکنا. نماز تے فرض ہوئی کوئی نہ تے وہ نبی پڑھائی کے شاہ پریشان ہی ہوئے بیٹھے ہوئے مولوی ہے کیڑی تقریر بیا کرتا ہے. تو سمجھ آ رہی بابا جی فرق تو ہوئی نے پڑھایا کیا تھا. میں کہا جو تو تینوں دس دے پیا بھی میرے نبی نو ہر شے دا علم ہے ہی. جڑا کام بعد چنائی نبی پہلے ہی فرما چھڑیا. ہوں اگلی بات بھی سننا ناراض نہ ہونا. لیلن رات کا تھوڑا سا حصہ توجہ ہے نا جی. آگے آ جاؤ. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اس مسجد کو اس مسجد تک اسانو بھی آدھے مال بھی نہیں دوڑ مسجد تائیں. میں کہا یا کر کیوں کی بلا
یہ اشارہ دے مولوی نہیں دوڑ مسجد تک شکر کر تھوڑی دوڑ سینمیا تک رات نہ ہونا جو جاتا ہے میں اس کو چوٹ کر رہا ہوں نا کیوں جی تنگ کر دے علماء نے اپنے چنگے عالم کی عزت کا سمجھ آئی نا تے جے چنگے ویکھنے نا تے اس دور دے اندر بڑا موقع ہے جڑا ختم نبوت تے بولیا چنگا جڑا نہیں بولیا وکاؤ مال ہے اجر بھی تینوں سمجھنا ہوے تے پتہ نہیں کدوں آنی ہے جناب توجہ رکھنا ذرا مسجد حرام سے مسجد حرام اس سے بھی بڑا لمبا چوڑا کلام ہے مسجد حرام حرام کا کی مطلب ہوتا ہے روٹی حرام ہے پانی حرام ہے یہ نیڑے نہ جاویں تے مسجد ہی حرام ہے او بیٹھے بھاگ گئے ہو مسجد حرام ہے کمال ہوگی بھائی کہیں غور نہیں کیتا بھائی مسجد حرام ہے یہ مطلب نیڑے نہ جائیے یہ جڑا لفظ حرام ہے نا بھائی جان یہ ترجمہ ہمیشہ نسبت کی وجہ تو ہوتا ہے نسبت تو بغیر دا ترجمہ ہی کوئی نہیں یہ نسبت اگر گندی شہر ہوے تو یہ مطلب ہے بھی نجائز منع بچو اگر یہ نسبت چنگی شہر ہو تو یہ مطلب ہے بھاجو دیا یا برکت اس تو بڑی شہر ہی کوئی نہیں اس یہ نسبت اگر حرام دی کسی گندی چیز آگی میں شراب ہو جائے تو بچ تے جے مسجد ہو جائے تو فرمایا سب تو عظمت والی مسجد کنے فرمایا اے واحد مسجد ہے جتے ایک نماز پڑھ رب لاکھ نماز پڑھن دا ثواب عطا فرما دے اے مسجد حرام ہے وہ الگ بات ہے حج دے موقع تو علماء دستے بھی حرام دا مطلب ہے جدوں بندہ اندر جاوے نہ لڑائی کر سکدا نہ جو مار سکدا نہ مکھی مار سکدا نہ بال پڑ سکدا اے دا حرمت دا مطلب حرام یہ چیزیں حرام میں کیا وہ گل ٹھیک ہے سمجھ آ رہی نا اصل حرام دا مطلب ہے عظمت والی کیا اگو مسجد اقصا تک سمجھ آ رہی مسجد اقصا تک کیوں گئے بابا اس مسجد دے جڑے ہاں نا ستون دیواراں انہاں دعا کی تھی تے میں ایک نقطہ دینا ہے آیت میں مکمل کرنی ہے بھاویں ہن تانوں نیند راوے تے بھاویں گناہ کو ہے آیت کو مکمل کرے سنا ہن توجہ کرے ذرا جڑے جاگدے بیٹھے انشاءاللہ مدینے جاؤ تے جڑے نہیں بولے دے انہاں دے مگر جاؤ میں تو کسی کو بد دعا دے ہی نہیں سکتا گرامی قدر حضرات توجہ اے مسجد دیاں ساریاں دیواراں دعا کی تھی باری تعالیٰ تیرے سارے نبی آتے آئے اسی انہاں دی زیارت کی تھی کدی تیرا یار بھی ہے اسی آتے میرا چھوٹے جا نکتے جنہ ہاتھ نہیں چاہے چاہ کے بول رہے اور میں آکے ملا پچھرانو کی بے پتہ لگا کتانو تو بوئے آنو اگر انہوں رب نے علم دیتا مکہ نسل مکی رب دیمن کیا ہے انہوں علم دیتا ہے سہرات بابا نہیں دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علم غیب مصطفیٰ کمال مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ توجہ ہے جناب ہاں اب اگلی بات انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا کس انداز کے ساتھ فرمایا ایک وقت آئے گا میرا حبیب یہاں آئے گا دیدار بھی کر لینا اور سارے نبیوں نے آخیا تسی بھی آ جائے ہے توجہ تو نہ فرمائیے اسی تسی جناب آیت تو میں پوری کر سا جو مرضی کر لو یہ تو پوری ہو سی جناب من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لو جی بڑی خاص گل آ گئی فرمائیے وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ کی برکتیں ہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے مسجد دے وچ برکت ہوندی یا باہر ہوندی اللہ فرماندا ہے باہر برکت ہائے 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 مسجد دے وچ برکت ہوندی یا باہر وچ اللہ فرماندا اللہ دی بارکنا حولہ حول ارد گرد فرمایا ارد گرد کمال پہلی مسجد دیکھی یہ باہر جو برکت ہے اندر تو ہے ہی ہے نا اندر دا انکار نہیں باہر برکت اچھا کیڑی برکت ہے لو جی ہن مولویوں نے قلم اٹھایا نبی دی نشان لکاونا لے لے آ گئے آخر جی وہاں نا باہر درخت تھے تو وہ برکت ہے ان کو اچھا جی پہاڑ تھے وہ برکت ہے میں کہا واہ بڑا تیر ماری بیٹھے ایک کہتا چشمے تھے تو میں کہتے چشمے درخت اے چیزاں پہاڑ وغیرہ اے برکتاں نا تے موڑ میرا پوتر اوتھے درخت بھی چھوٹے نہیں تے پہاڑ بھی چھوٹے نہیں تے چشمے بھی چھوٹے نہیں یہ ہر شاید مری بڑی ہے تو موڑ اللہ تعالیٰ نے چاہیے اپنے حبیب نے مری چکر لے شرم کا حیا کرو یہ مطلب ہی نہیں ہے یہ چوٹ کر رہا ہوں یہ مطلب ہی نہیں ہے ہوں اوتھے کیڑیاں برکتاں نے او دے ارد گرد اللہ دے نبیاں دے مزار ہان پتہ چلا جتھے نبیاں دے مزار ہون اوتھے برکت ہوے تے جڑے مدینے سارے نبیاں دے امام دا مزار ہوے اوتھے ایتھے مول لال رومال والے کمینے کیوں کھلوتے ہیں اے نہیں جی یہاں پر تو سلام نہیں پڑھنا تو کچھ بھی نہیں ہے مگر پر بانٹتا رہو جدو ہے جو کچھ نہیں تے پیرا کتے لائی چلا مٹھا بلندہ پہ ہیں یار کی کرتا ان کمینوں کو کیا پتہ میرے نبی کی شان کیا ہے
انہاں تو پچھلے ہفتے ہوتے سین میں کھولے چھوری نے لائسنس تے جاری کیتے 1500 محکمے لڑکیاں کام کرن گیاں اور اگلا انہاں دا بڑا گندا کام دیکھو بابا جی اوتھے جوئے دا اڈا کھولیا تے پہلا جڑا امام ہا اس نے آ کے افتتاح کیتا ہے انٹرنیٹ تے ہر چیز کئی آخر نہیں جا رہی تو اور بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تو میں کہ کوئی نہیں 2-4 سال ہو رہے تیرے صاحب پتہ نہیں بھی سے قبریں لا کے تینوں لگ پتہ جائے گا شرم تو حیا نہیں آتی گل نہیں منتے یار سارے نو پتہ ہے گرامی قدر حضرات اگر اوتھے برکت نہیں نہ تے بتر بل زمانے کی برکت ہے ہی کوئی آپ پتہ کی کرتے ہیں ایتھوں پانی بھر جانا میں نہار تے جاؤں گا نہار تے تو میں کہا ٹھٹو اللہ ہاں توجہ کری علامہ صاحب بڑا خاص نقطہ تھوڑے جے دے مطابق دینا میں اگر نہیں یار اتنے پانی میٹھا میں کہ کیوں اتنے کمڑا ہے آ کے ہاں بڑا نہار دے کھولے میں کہ واہ نہار دے کول نلکا لامے تے پانی میٹھا ہوندا ہے یہ مطلب نہار دے قرب دا کو فائدہ تے ہے کمال ہو گئی ہے یار تینوں تیریا کلے کام نہیں کیتا لانا اپنے گیٹ سے بوا کے اور تو گندا پانی نکلنا تو میں کہ جی اڑے تو ہیں مٹھا بول مٹھا وہ جا نار تے جا کے لیندا ہی میں کیا واہ جڑا ایک علاقے نو سیراب کرے او دے کول جا کے نلکا لاؤ تے برکت ہے تو جڑا سارے جہان نو سیراب کرے مدینہ اوتھے جانے تے برکت ہی کوئی نہیں الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا فرمایا سی اپنی نشانیاں بھی کھاؤنیاں کہ جب اپنی نشانیاں بہت ہیں بس اس نشانیاں دے وچوں ایک کو نشانی میں جناب دی خدمت اندر عرض کرے نا آج کل اس تے عمل نہیں ہو رہا فرمایا کئی بندے ویکھے میں معراج دی رات انہاں دے ڈڈ کوٹھیاں جڑے جڑے اٹھین دن ڈھان دن نہیں ٹریا جاندا پوچھا کون ہے فرمایا جڑے یتیماں دا مال کھاندے ایک روایت ہے جڑے سود کھاندے ایک دے وچ جڑے حرام کھاندے کہیں بچنا اس تو سمجھ آ رہی خدا دا نام اپنے آپ نو سنبھال لے اپنا کھا تھوڑا کھا خیراں او دے وچ ہو سن کسے بہن ویرا دا حق نہیں کھانا ضرورت ہی کوئی نہیں سن آ جاؤ آخری بات انہ هو السمیع البصیر فرمایا وہ سننے والا بھی ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے اس تو مراد نبی بھی ہے اس تو مراد رب بھی ہے ضمیر دے مرجع دوئے ہی ہیں رب ہوے تے تامی کمال تے نبی ہوے تے تامی کمال تساں سن لیا تہاڈا اپنا کمال اساں سنا لیا ساڈا اپنا کمال فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے ہیں